बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। किसी भी दावत में जहाँ बफ़े हो, खाने बेशुमार पड़े होते हैं। अच्छे होटल में जहाँ 40 से लेके 80 तक खाने पड़े होते हैं, तो अब आपका अपना चॉइस होता है आप कौन सा किस्म खाना उठाते हो। आप सबको भी रिजेक्ट कर सकते हो, भूखे वहाँ से जा सकते हो। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो ये भी इनफैक्ट मोहब्बत का एक बफ़े है। ये भी कहीं इल्म का, कहीं दानाई का, कहीं तारीख़ का, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें आप तक पहुँचा रहा होता हूँ ताकि आप अपने, जैसे परिंदा से वो अपना रिस्क चुगने जाता है तो अब अपना रिस्क उसमें चुन लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुनने के बाद फिर मुझ पे यानी लफ्ज़ी बमबारी शुरू कर देते हैं। एक ख़ातून ने, ज़ाहिर है बड़ी उम्र की ख़ातून होंगी, और एक दो असहाब ने जो छोटी उम्र के मुझे लग रहे अपने जुमलों से, चूँकि जुमले ही आपकी पहचान होते हैं, जैसे आप बात करते हैं वैसे ही पता चलता है कि आप में कितनी समझ है, कितनी उम्र है, आपकी दानाई की उम्र कितनी है। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने कहा कि सच्चाई का इजहार ना करें, तुमने कहा कि ईमानदारी का इजहार ना करें, और अगर किसी ने अपनी शादी के पहले दिन या मंगनी के फ़ौरन बाद अपने गुनाह का, अपनी गलती का इतराफ़ किया है, तो वो तो चाहती है या चाहता है कि बिल्कुल स्मूथ ज़िंदगी चले, और तुम उसकी तरदीद कर रहे हो और तुम उसको समझा रहे हो, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो खातिन हज़रात, मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ तो याद रखिएगा, कभी कमरा नहीं बनता जब तक बुनियाद ना हो, कभी छत नहीं डलती जब तक दीवारें ना हो। तो जिस चीज़ की मेरे पास दलील ना हो मैं आपसे वो नहीं कहता। इस वाले मामले में पहले हम ये बात सुन लें। ये वो बात है जिससे ज़्यादा सच्ची बात और जिससे ज़्यादा हक़ी बात पूरी दुनिया में है ही नहीं है। इसको तिबरानी ने रवायत किया है, और हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और सहाबी भी वो खुशकिस्मत जिन्होंने साथ बैठ के अपने कानों से सुना, अपनी आँखों से देखा और अपने होंठों से उसको फिर रेप्लिकेट किया, अदा किया। फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों को माफ़ी मिल जाएगी मगर मुजाहिरीन को नहीं मिलेगी। मुजाहिरीन आपके लिए नया लफ्ज़ होगा। जो उर्दू ख्वाह हैं उनके लिए तो नया लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जो आमतौर पर कम पढ़ते हैं, मुजाहिरीन कहते हैं जो ज़्यादा ऐलान करते हैं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुजाहिरीन कौन लोग होते हैं? तो आपने फरमाया कि वो आदमी जो रात को गुनाह करता हो और अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी कर देता हो, सुबह के वक्त वो उठे और ख़ुद ही अपने गुनाह का पर्दा फाश कर दे, कहे कि ए शख्स, ए फ़लाँ शख्स, ए फ़लाँ लड़की, मैंने गुज़श्ता रात ये बुरा काम किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो बात निकलती है उनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती, वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। आप सोचिए, मेरा रब जब गुनाहों पे पर्दा डालता है किसी बेवकूफ़ और अहमक और कम अकल लड़की के गुनाह पे या लड़के के गुनाह पे, पर्दा डल गया, साल गुजर गया, 6 माह गुजर गए, किसी को इल्म नहीं हुआ, आपका दिल अगर अंदर से मोमन है तो उसको एहसास होता कि मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया, पर फिर भी मेरे रब ने मेरी शर्म रख ली, मेरे माँ बाप की शर्म रख ली। अल्लाह माफ़ करे, जब जिस तरह का गुनाह वाशगाफ होता है, मुनकशिफ होता है, लोगों की ज़ुबानों पे आ जाता है, तो आपके माँ बाप खुदकुशियों पे मजबूर हो जाते, वो इलाके छोड़ने पे मजबूर हो जाते। एक छोटी बात है, ये ज़िंदगी से बड़ी बात है कि जब आप लुट जाते हो किसी गुनाह और अपनी बुरी हरकत की वजह से, तो फिर सबको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन हालत ये है कि ऐसे लोग अपने उस गुनाह को जो छुपा हुआ था अपने हाथों पे उठा के तुझू लेके फिरते हैं बताने के लिए, सच्चाई के नाम पे। किस नाम पे? आपका जो भी जज्बा हो, आपकी जो भी फहम हो, नाकस है, नाकस, कम अकली है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के बाद तो अकल का कोई पैमाना मौजूद ही नहीं है। और जिस बात पे उन्होंने फरमा दिया, देखें, वो जब कहते हैं कि सुबह नहीं खाना तो दिन भर हम नहीं खाते। वो कहते हैं कि फजर इतने बजे होनी है तो हम सुबह 8 बजे फजर नहीं पढ़ते। वो कहते हैं इशा इतने बजे होनी है तो हम असर मगरिब इशा मिला के नहीं पढ़ते। जिस जिस चीज़ का जैसे जैसे हुक्म आता है, क्या जब जी चाहे आप हज करने चले जाओगे, जिस दिन होगा, जिस दिन उन्होंने फरमाया होगा। क्या उम्रा आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, जाके बैठ जाओ आंखें बंद करके और वहाँ धुमा के, धुनी तो आपका उम्रा हो जाएगा।
عبادت بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہی، محبت بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہی، شفقت بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہی. اور جس بات کی پردہ پوشی رب نے کر دی، اپنی کسی بھی وجہ سے کر دی، ممکن ہے آپ کی کوئی پرانی نیکی کام آ گئی ہو، ممکن ہے آپ کی ماں کی یا باپ کی کوئی دعا کام کر گئی ہو کہ یا اللہ میرے بچے کی شرم رکھنا، اس کی حیا رکھنا، یہ گدھا ہے، بیوقوف ہے اور اس کم عقل کو نہیں فہم، تو آپ کی ماں کی دعا آپ کو بچا گئی. آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں بچنا، میں نے سر بازار رسوا ہونا ہے. جب ایک لڑکی اپنے میاں کے سامنے بیٹھ کے یا منگیتر کے سامنے بیٹھ کے اپنے غلیظ لمحوں کا تفصیل بیان کرے گی، اس گھٹیا عقل کو کوئی کیا کہے گا؟ اسی کے لیے اللہ کا رسول فرما رہا ہے مجاہرین، یہ اپنے گناہ کا اعلان کرنے والے سب کو مل جائے گی بخشش، ان کو معافی نہیں ملے گی. یہاں بھی جوتے کھائے وہاں بھی جوتے کھائے. رب نے جوتوں سے بچانے کا اہتمام کیا، عقل دی، رہنمائی کی. آپ ماننے پہ نہیں آمادہ تو وہ ساری خواتین، وہ 2-3 بڑی عمر کی اور وہ سارے 3-4 جو سارے تو نہیں کہنا چاہیے، 3-4 ہی ہیں اس طرح کے. میں کبھی ان کی شان میں گستاخی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا، پر مجھے کبھی کبھی ان کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ زندگی کا کیا تماشا بنانا چاہتے ہیں. نہ زندگی تمہاری، ایک تم اس میں گھنٹے کا اضافہ نہیں کر سکتے. تمہاری عقل کی، دانش کی تو یہ ظاہر ہے جب جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں اسے اندازہ ہو جاتا ہے. جس نے زندگی دی اصول اس کا چلے گا، جس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا حکم اس کا چلے گا، اعلان اس کا چلے گا. اس نے بتایا کہ یہ جگہ جگہ منہ نہیں مارنا گناہ ہے، زنا ہے، اس لیے ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. پر جب آپ کا اپنا من کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہاں میں نے سچائی کے نام پہ یہ لوگوں کو یا اس بندے کو یا اس بندی کو بتانا ہے. بتائیں، مرضی ہے نا جی، آپ مرضی کر دیکھیں. آپ کو اس گناہ کی کیا رائلٹی لینی ہے؟ آپ کو اس گناہ پہ کیا انعام لینا ہے، کوئی تمغہ لینا ہے؟ بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں لوگ ایسے بھی کہ جو اپنے گناہوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، سر بازاں رکھتے ہیں. میں نے کتاب پڑھی تھی، انڈیا کا ایک بہت مشہور وہ ہے رائٹر، اس نے اپنی زندگی کا کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو سر بازار لا کے رکھ نہ دیا ہو. میں نے کس کے ساتھ کیا کیا، میں نے کسی حرم خواجہ اسرا کے ساتھ یہ کیا، میں نے طائفوں کے ساتھ یہ کیا، وہ پوری تفصیل لا کے. اب مرمرا گیا تو ساری عمر اس کو ہو جوش ملی آبادی ہو. جن جن لوگوں نے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو کیا ملا ان کو؟ کیا دنیا نے ان کے قبروں پہ پھول چڑھائے جا کے جوتے پڑتے ہیں؟ آپ اپنی رسوائی کو جو نہیں تھی، رکی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے منکشف کرتے ہیں، انکشاف کرتے ہیں اور پھر اس پہ اتراتے ہیں، پھر اس پہ دلیلیں دیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے بہت پیارے صحابی تھے، اللہ ان سے راضی ہو. اچھا، جب بھی مرد ہم صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جب صحابی نہ ہو اور صحابیہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اچھا، یہ چھوٹی قسم نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے، لمٹ ہے. قیامت کے روز ہر معروف نیکی اور ہر منکر یعنی بدی ایک مخلوق کی صورت میں ہر انسان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور جو معروف کہتے ہیں نیکی کو، جس نے اس معروف پہ عمل کیا ہوگا وہ اس فرد کو، لڑکے کا یا لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے خوشخبری دیں گے کہ تجھ سے میرے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا، چل تو جنت میں. اور جو منکر، جس نے انکار کیا، گناہ کیا، جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ کیا، تو ان کو وہ دھکے دیں گے. ظاہر وہ بھی مخلوق کی صورت میں ہوں گے، ان کو وہ دھکے دیں گے اور دھکے دے کے دوزخ میں پھینک دیں گے کہ کرو تم اس نافرمانی کا مزہ چکھو، اس عشق کا مزہ چکھو جو تم نے نافرمانی میں کیا. یہ مسند احمد کا اس کا حوالہ ہے، صفحہ ہے 266 اور مجمع الزوائد یہ ایک الگ کتاب ہے حدیث کی، یہ اس میں بھی درج ہے. خاطر حضرات، اتنی کلیئرٹی کے بعد بھی کوئی بندہ یا بندی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیکی کا پتہ نہیں تھا، مجھے گناہ کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے، اس کے رسول نے یہ بھی بتایا. اچھا، یہ کتاب اگر تفصیل سے پڑھنی ہو تو اس کا نام ہے کلام نبوی کی کرنیں.
مولانا عبد المالک نے اس کو کمپائل کیا ہے، لکھا نہیں ہے، کمپائل کیا ہے۔ لکھا ہوتا ہے جو انہوں نے خود من سے گھڑ کے کوئی چیز لکھی ہو، وہ مصنف ہوتا ہے۔ تو یہ مؤلف ہیں، یعنی احادیث کے مختلف مجموعوں میں سے جو حدیث ان کے موضوعات کے مطابق انہوں نے کتاب میں جو لکھی ہیں۔ اس کو منشورات نے چھاپا ہے اور اچھی خوبصورت کتاب ہے، اور قیمت بھی اس کی زیادہ نہیں ہے۔ ویسے تو اصولی طور پہ ہر گھر میں تو اس بات کا بہت شدت سے وہ ہوں چاہنے والا کہ آپ کے گھر میں احادیث کی کتابیں ہونی چاہیے، چاہے وہ صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری ہو، موطا ہو، یا پھر راہ عمل اور زاد راہ اور مشعل راہ، چھوٹی کتابیں جو وقتاً فوقتاً آپ اس کو پڑھتے رہو اور آپ کو اندر سے تازگی ملتی رہے۔ آپ سب لوگ سلامت رہو، اس حالت میں جیو کہ قیامت سے پہلے بھی آپ پہ قیامت نہ آئے اور قیامت والے دن بھی آپ پہ قیامت نہ آئے کہ آپ کی بدیاں آپ کو دھکے دے دے کے جہنم میں گرا دے۔ آپ سے ملاقات ہو تو جنت میں ہو۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے، بہت شاندار جگہ ہے، اسی کا سوچا کریں، اسی کو پلان کیا کریں۔ یہ فوراً ہر بات پہ ڈنڈا لے کے اپنی کم عقلی کے ساتھ حملہ نہ کر دیا کریں۔ جس بات کو آپ نہیں جانتے یا تو جانا کرو، جب دلیل آ جائے تو اس کے بعد پھر ہر جو آپ کی رائے ہوتی ہے وہ بے دلیلی ہو جاتی ہے، تو بے دلیلی کو مان کے رجوع کر لینا چاہیے، فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے تو بندہ کہ ضد پہ اڑا رہے، اٹکا رہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا، تو بسم اللہ، وہ شوق ہے۔ جہنم ایسے شوق والوں کو ملتا ہے اور جنت ویسے شوق والوں کو ملتا ہے جو مانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ جانے جی کس کا قول ہے بڑا خوبصورت کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ہم تو اللہ کی ماننے والوں میں سے ہیں۔ اللہ مجھ پہ اور میرے پیاروں پہ اور میرے راج دلاروں پہ دنیا میں بھی بہت مہربان رہے اور آخرت میں بھی بہت مہربان رہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔